شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی حکمتوں میں سے جو ایک حکمت علماء نے لکھی ہے کہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شب قدر کی تعیین کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن پھر حضور نے فرمایا تم آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ علماء نے اس کی بے شمار حکمتیں لکھی۔ ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر شب قدر کی تعیین ہو جاتی، چونکہ اس رات کے ایک عمل کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ مقام شب قدر کی عبادت کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر عبادت اور نیک عمل کی فضیلت اتنی زیادہ ہے تو اس رات کے اندر جو بندہ گناہ کرے گا اس کے گناہ کی نحوست اور اس کا عذاب بھی اتنا شدید ہوگا۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے اللہ پاک نے شب قدر کو چھپا دیا، اور چھپانے کے بعد یہ امت مصطفیٰ پہ ایک خاص رحمت تھی۔ اگر کسی میرے جیسے بندے سے شب قدر کی رات میں گناہ ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ پاک پوچھے تجھے پتہ نہیں تھا شب قدر کی رات بھی تو گناہ سے باز نہیں آیا، تو ہم جیسا بندہ عذر تو پیش کر سکتا نا، یا اللہ مجھے کیا پتا تھا یہ رات شب قدر کی رات ہے۔ یہ عذر امت مصطفیٰ کے لیے اللہ پاک نے برقرار رکھا۔ ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی، لیکن میرے بھائی شب برات کو واضح کیا گیا، یہ اعلان کر دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے حجت الاسلام سیدنا امام محمد الغزالی آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی دنیا میں 2 عیدیں ہیں، فرشتوں کو اللہ پاک نے 2 راتیں عید کی عطا کی ہیں۔ ہمیں دن دیے کہ دن کو عید کے طور پہ فرشتوں کو اللہ پاک نے 2 راتیں عید کے طور پہ دیں، ان میں سے ایک شب برات کی رات، ایک شب قدر کی رات۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کریں۔ اور میرے بھائی اس قدر اہمیت والی رات، اس قدر فضیلت والی رات، اس قدر اللہ کی رحمتوں کے نزول والی رات، اس قدر امت مصطفیٰ پہ اللہ رب العزت کے انعام و اکرام والی رات، لیکن ہم اس رات کے تقدس کو پامال کریں اور کیا کریں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان مبارک راتوں میں بھی ہمارا نوجوان گانے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، نوجوانوں کی بیٹھک سجی ہوئی ہے اور فلمیں چل رہی ہیں۔ اس رات کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، پٹاخے چلائے جا رہے ہیں، گلیوں کے اندر دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے، عجیب طوفان بدتمیزی برپا ہے، نوجوان سڑکوں پہ اپنی گاڑیوں کے سلنسر نکال کے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ شب برات کو منانے کا یہ طریقہ ہے۔ اب ادھر سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں غروب آفتاب کے ساتھ ہی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے اور عرض کرتے مولا 100 بارہ میں توبہ بھنی تے میواں بے اعتبارا، موڑ بھی در تیرے آ ڈگیا اور مینوں بخشی بخشن ہارا۔ اب چاہیے تو یہ تھا ہم اپنے رب کے حضور عاجزی کا اظہار کرتے، انکساری سے پیش آتے، عبادت اور تضرع کے اندر وقت گزارتے۔ میرے بھائی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شب قدر کی، شب برات کی اہمیت کو بتایا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ مانگ کے اس کی اہمیت کو اجاگر کی۔ جنت البقیع شریف کے اندر جا کے اہل قبرستان میں جا کے ان معاملات کو دیکھ، کیونکہ جب بندہ قبرستان میں جاتا ہے تو قبور کو دیکھ کے بندے کے دل میں اپنی قبر کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آج کل تو نہیں ہوتی، جناب والا ادھر جنازہ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور قبرستان میں بیٹھ کے گپیں چل رہی ہیں، یعنی ادھر تدفین ہو رہی ہے، 10 بندے ادھر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی نے سگریٹ لگایا ہوا ہے، کوئی کسی معاملے میں مصروف ہے، کوئی کاروبار کی باتیں کر رہے، کوئی۔ یہ تو موقع تھا جہاں ہم نے اپنی موت کو یاد کرنا تھا، لیکن ہم نے ایسے مواقع کو بھی ضائع کیا۔ تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اس طریقے سے اجاگر کیا اور اس طریقے سے امت کے سامنے پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شریف کے اندر چلے جاتے ہیں، دوسری حدیث پاک میں کہ ساری رات مسجد نبوی شریف کے اندر سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس رات کو گزارتے ہیں۔ طریقہ تو یہ تھا خدائی رات ہو اور انجمن میں آگ لگے، الہی رسم و رواج وطن کو آگ لگے۔ یہ کیسا رسم و رواج ہے، یہ کس طرح کے طور طریقے ہیں، یہ کون سی تہذیب ہے، یہ کون سی ثقافت ہے۔ یہ جانتے ہیں ہولی دیوالی پہ ہندو اپنی رسموں پہ یہ معاملات یہ کیا کرتے تھے، لیکن ہم لوگوں نے ان کے ان معاملات کو اپنی مبارک راتوں کے اندر داخل کر لیا، ان کو دیکھ دیکھ کے۔ لہٰذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ان راتوں میں ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار والے ہونے چاہیے، لیکن اس کے برعکس ہم عام راتاں چ ایک فلم تے اج دی راتی چلو لوکی جاگن ڈے نے تے اج 2 نہ چل جائیں۔ اور پھر میں نے عرض کی شب قدر کی تعیین کو چھپانے کی حکمت یہ ہے کہ اس رات میں گناہ کا
عذاب زیادہ ہے. میرے بھائی اگر اللہ کی رحمتیں زیادہ ہیں تو اس رات میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے. یعنی اس رات میں اگر گناہ کریں گے تو اس رات کے تقدس کو پامال کرنے کے جرم میں سزا بھی بڑی سخت ہوگی.